بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علی نور وزیر کتون کو د پاکستان پیپلز پارٹی رہنما سید سبتی حیدر بخاری صاحب سره موجود یم. د دوی سره به مونږ چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی، چې کوم نوی حکومت راغلی دی، چې کوم پیپلز پارټي هم په دې حکومت کې د دوی حصه ده، د دوی چې کوم د دوی سره چې کوم چیلنجونه دي، د دې چیلنجونو به دوی مقابله وکړي او که نه. او دې نه علاوه چې کوم پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد طرف ته د مارچ اعلان کړی دی او دوی بار بار د نوي انتخاباتو مطالبه هم کوي. د سره سره چې کوم سازش او مداخلت په دې کې فرق څه دی او چې کوم الکترانیک ووټینګ مشین دی، ای سی ایل دی، معیشت دی او ورسره چې کوم توشاخانه په حواله سره ډېر څیزونو باندې بحث هم کیږي او چې کوم آی ایم ایف شرایط دي او ورسره چې کوم فارن فنډینګ کیس دی، چې کوم په الیکشن کمیشن کې زیر سماعت دی، په دې مختلفو چیزونو به دوی سره خبرې کوو. سید سبتی حیدر بخاری صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مشرق ٹی وی چینل کو ٹائم دیا. موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، جو چیزیں آ رہی ہے سامنے، کیا کہیں گے آپ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں دیکھیں کہ اس میں جو سابقہ حکمران جماعت تھی اور ان کے جو قائدین ہیں، ان کا جو فلسفہ، جو نیریٹیو، اور وہ تو ایک انتشار والا اور ملک میں انارکی پھیلانے کا اور ملک کو تقسیم کرنے کے والے سے ہی ہے کہ اس ملک کو تقسیم کیا جائے، اس ملک کی عوام کو تقسیم کیا جائے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم اور متحدہ اپوزیشن نے اس بیانیے کو اور اس ارادے کو اور ہمارے پولیٹیکل وزڈم کی وجہ سے، پارٹی کی وجہ سے، ہم نے اس ملک کو اس انتشار، اس خلفشار سے بچا لیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو زیادہ ٹائم دیا جاتا، مدت پوری کرنے دی جاتی، تو شاید، اور یہ کبھی یقین، اور مجھے تو کبھی یقین ہے کہ یہ ملک اس وقت تک ختم ہو چکا ہوتا. سیاسی لوگ اور سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ کسی کو پولیٹیکلی سیاسی شہید نہیں بننا دینا چاہیے اور مدت پوری کرنی چاہیے. اور پھر پارٹی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ آئینی طور پہ جو بھی اقدام کیا جائے قانون اور آئین کے دائرہ اختیار میں رہ کے، نئے انتخابات اپنے وقت پر ہوں. نئے انتخابات بھی اپنے، دیکھیں آج عدم اعتماد ہوئی، ایک آئینی طریقہ کار ہے نا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سابقہ حکمران جو ہے پی ٹی آئی جماعت جب 2014 میں دھرنا دے رہی تھی تو اس وقت بھی وہ اسمبلی توڑوانے کی باتیں کر رہے تھے کہ اسمبلی توڑی جائے. ہم نے انہیں کہا تھا اس وقت بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ ہم اس غیر آئینی اقدام میں پی ٹی آئی کا، بے شک ہم اپوزیشن میں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف 4 حلقوں کا مطالبہ کیا تھا. نہیں 4 حلقوں کا پہلے مقابلہ دیکھیں، مطالبہ ان کا ہوا تھا، وہاں پہ الیکشن بھی ہوئے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائی الیکشنز میں کیا رزلٹس آئے تھے، ساری چیزیں آپ کو علم میں ہیں. ٹھیک ہے. آج جو آر ٹی ایس سسٹم جو بٹھا کے ساری چیزیں جو ان کو لایا گیا، تو کیا اس بارے میں کیا خیال ہے ان کا؟ کبھی اس بارے میں انہوں نے کبھی بات کی ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جس حلقے کے لیے مطلب وہ کہیں گے تو ہم کھولوانے کے لیے تیار ہے، کھولنے کے لیے تیار ہیں. قربانی کے لیے تیار ہیں تو الیکشن اب آ جائیں گے جب مدت پوری کر دیں. آپ کے پاس اچھا ہے، آپ کے پاس الیکشن کمپین کا آپ کو ٹائم مل گیا ہے، آپ حکمرانی سے اپوزیشن میں چلے گئے ہیں، تو جب الیکشن کا ٹائم آئے گا تو آپ الیکشن لڑ لیجئے گا. عوام بہتر فیصلہ کرے گی کہ کون سی جماعت اس کے لیے بہتر ہے اور کون سی جماعت نے اس ملک کے لیے اور اس عوام کو ڈیلیور کیا ہے. پی ڈی ایم جو کہ کافی ساری پارٹیاں اکٹھی تھی، پیپلز پارٹی نے تھوڑی سی مطلب کچھ عرصے کے لیے علیحدگی اختیار کی، تو ابھی پھر مطلب سارے اکٹھے ہوئے ہیں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے. جتنی بھی انہوں نے کوششیں کی، تو ابھی جو نئی حکومت بنی ہے کیا چیلنجز ہے، چیلنجز کا مقابلہ کر پائے گی؟ بیسک بات یہ ہے جی کہ یہ پی ڈی ایم تو دیکھیں نا، پی ڈی ایم میں پارٹی تھی، پی ڈی ایم کو پھر پارٹی نے سائڈ پہ ہوگی، اے این پی سائڈ پہ ہوگی. دیکھیں نا، آج اگر ہم نے استعفے دے دیے ہوتے، آج جو اگر پی ڈی ایم نے استعفے دے دیے ہوتے تو آج یہ عدم اعتماد کیسے آتی اور یہ تبدیلی کیسے آتی
بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی، میں نے کہا آپ کو پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئینی حدود میں رہ کے، آئین اور قانون میں رہ کے، اور ہم سمجھتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ چیلنجز تو ابھی بہت زیادہ ہیں۔ بیسک جو چیلنجز ہیں وہ ہے جو انرجی سیکٹر ہے اس میں، بجلی کا، گیس کا، کیونکہ ان ٹائم کانٹریکٹس ہوئے نہیں ان کے ساری چیزیں۔ اور آج دیکھیں اس موسم میں مطلب مئی اب سٹارٹ ہو گیا ہے میں سی این جی سیکٹر بند ہے، کیونکہ اب سی این جی وہ اس وجہ سے بند ہے کہ گیس جتنی ہے وہ ہم بجلی کے لیے، تھرمل پاورز کے لیے، ان کے لیے فراہمی کے لیے دے رہے ہیں۔ ان نااہل حکمرانوں نے ایک ڈائلاگ مار کے عوام کو تو خیر ریلیف دے دیا، اور مگر اس ملک کا فائنینشلی بیڑا غرق کر دیا کہ میں فیول پرائسز بجٹ تک نہیں بڑھاؤں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں فیول پرائسز بڑھیں گی تو پھر یقیناً بڑھیں گی۔ آپ ایک اگر 20 روپے کی چیز لے کے تو 5 روپے میں تو فروخت نہیں کر سکیں گے نا، اس کو کم از کم 15 میں آپ فروخت کر سکتے ہیں، 5 میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان سے ایک بہت بڑا بلنڈر خان صاحب سے ہو تو گیا تھا، مگر ہم نے بھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر مزید خان صاحب کو موقع دیا گیا تو انہوں نے اس ملک کی وہ جو ہے نا بیچ دے والا حساب کر دینا ہے، انہوں نے تو ایڈ چلا دینا ہے۔ آپ کے خیال میں موجودہ حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہے جو اتنے مطلب سخت قسم کے ہو؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں، چیلنجز ہمارا جو ہے نا انرجی سیکٹر میں ہے، پھر بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ آپ اگر اب دیکھیں تو 2012 کے بعد سے گورنمنٹ سیکٹرز میں امپلائمنٹ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، میگا پروجیکٹس ان کے دور کے ہیں نہیں۔ 4 سالہ کارکردگی میں آپ بتائیں، اب آپ ان کا بی آر ٹی دیکھ رہے ہیں، معلم جبہ دیکھ رہے ہیں، کسی کو بھی دیکھیں گے ان کی سوائے کرپشن کے، آپ بلین ٹری کے معاملے میں اسلام آباد میں جو کرپشن ہے، اور اسلام آباد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 30 ارب روپے کا بجٹ ہے سی ڈی اے اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے کے پاس، جس کے پاس کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے۔ وہ بیوٹیفیکیشن پہ لگا رہا ہے کہ آج اگر یلو کلر ہے کل بلو کر دیں گے، پرسوں ریڈ کر دیں گے، اور وہ اس چیز پہ آپ دیکھیں گے کہ فینسی لائٹس وغیرہ لگا کے یا یہ چیزیں کر کے، پینٹس وغیرہ کر کے 30 ارب روپیہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ میگا پروجیکٹ تو ہم کر نہیں رہے، تو وہ ایک کرپشن، اتنی بڑی کرپشن۔ اگر آپ ابھی دیکھیں موجودہ صورتحال میں جب سے عدم اعتماد آئی، پرلانگ اس وجہ سے ہوتی رہی کہ اسپیکر صاحب نے اپنے 200 بندوں کو نیشنل اسمبلی میں بھرتی کرنا تھا، قواعد و ضوابط کے برخلاف انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی۔ دیکھیں کل یہ چیزیں سامنے تو آئیں گی، بالکل آئے گی، جو آپ اور آنی بھی چاہیے، آنی بھی چاہیے۔ دیکھیں میں کہ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے اپنے الفاظ آپ کے اپنے منہ پہ آتے ہیں۔ کل خان صاحب لوگوں کو تذلیل کر رہے تھے، کہہ رہے تھے نا جلسوں میں، یہ جو منحرف ارکان ہیں ان کے گھروں میں کوئی رشتے نہیں آئیں گے، ان کو کوئی داخلے نہیں دیں گے۔ آج وہی الفاظ ان کے منہ پہ واپس پلٹ رہے ہیں، آج لوگ انہیں گالیاں دیں گے، ان کی کرپشن کی داستانیں سنیں گے۔ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہے، جس طرح آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، اسد وہ کیسر تو کے حوالے آتی سے ہیں، آ گئی ہیں۔ انہوں نے تو آنا ہوتا ہی ہے، آپ کب تک دبائیں گے؟ تو کیا کہیں گے آپ، پاکستان تحریک انصاف نے جو اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے، 15 سے 20 لاکھ 30 لاکھ بلکہ 30 لاکھ تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ اتنے لوگ لے کے آئیں گے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور میں ایک بات تو آپ کو بتا دوں، فوتگی ہوتی ہے نا تو پہلے دن بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، دوسرے دن اس سے کم، پھر تیسرے دن کل پہ جب دعا کرتے ہیں تو لوگ کم ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارا ایک کلچر ہے یہاں کا، ہمارے اسلام آباد کا یا پنجاب کا یا کے پی کے کا، ہر ایک طرف کا، جب کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو پہلے دن عدالتوں میں خاندان کے خاندان سارے ساتھ جاتے ہوتے ہیں،
دوسری تیسری پیشی پہ پھر آخر پانچویں پیشی پہ جو مدعی ہوتا ہے وہ اکیلا ہی ہوتا ہے. تو یہ اس کا جواب میں آپ کو اتنی مثال میں دے دوں کہ 20 لاکھ لائیں گے 40 لاکھ لائیں گے. بھائی یہ قصہ کہانی پرینہ ہو چکا. پی ٹی آئی اب ختم ہو چکی, اس کی تدفین ہو چکی ہے. اب دوائیہ تقریبات چل رہی ہیں اس کی. مطلب جتنی تبدیلی آنی تھی وہ تبدیلی آ گئی. ہر شخص نے وہ تبدیلی دیکھ لی. مدینہ کی ریاست کا نام لے کے کوفے کے رستے پہ چل پڑے تھے. یہ تو وہ رستہ تھا جو کوفے میں جا رہا تھا. مدینہ کا کیا کہ مدینہ کا امن تو برباد نہ ہو, مولا حسین نے اس لیے کربلا کا سفر اختیار کیا. ٹھیک ہے, تحریک انصاف کا مطالبہ یہی ہے جو اسلام آباد کی طرف وہ مارچ کر رہے ہیں. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم نئے انتخابات چاہتے ہیں ملک میں, اور یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 6 ہفتے کے اندر اندر یا 7 ہفتے کے اندر اندر نئے انتخابات ہوں گے. نہیں دیکھیں جی, ابھی میں ایک بات بتاؤں, ابھی الیکشن ریفارمز بہت ضروری ہیں. جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے, جو پہلے اپوزیشن تھی یا اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ الیف جماعتیں میں تھیں, مطلب باپ پارٹی ہوگی, بی این پی ہوگی, ایم کیو ایم ہوگی, اتحادی جماعتیں بھی تھیں, تو وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہوں. ٹھیک ہے, پہلے تو اس کے لیے مردم شماری ضروری ہے. خبرنیوں کریں اوورسیز ووٹرز کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اوورسیز ووٹ کا تو اختیار دے رہے ہیں, جب وہ ووٹ کا اختیار ہے تو وہ الیکشن کا ایلیجیبل کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ڈبیٹ ہونی ہے, یہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے, ایک طریقہ کار سے یہ ڈیولپ ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اگر وہ بندے لا کے یا بندے کے لانے سے مسلح جتھوں سے حکومتیں اور اسٹیٹ کو ڈرایا جا سکتا ہے, تو بھائی میں بھی ایک خاندان کا ہوں, میں بھی ادھر اسلام آباد میں رہتا ہوں, تو میں بھی 2-4 ہزار لے کے تو کسی ادارے میں بیٹھ جاتا ہوں, کسی تھانے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں. بھائی اس پہ یہ میرے قبضے میں ہے, تو اب اس پہ جو قانون ہوگا وہ میرا ہوگا, اس کا SHO میں ہوں. صحیح, یہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا, ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا. نہیں, یہ ہو جائے گا کہ آپ کسی تھانے میں جا کے بیٹھ جائیں, آپ کے لوگ آپ اپنے لے کے جائیں اور وہاں پہ بیٹھ جائیں کہ آج سے تھانے کی جو کارروائی ہوگی وہ آپ لوگ کریں گے. ایسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ایسے جتھوں سے یا ڈائلاگ سے ملک میں انارکی پھیلے گی. نہیں, تحریک عدم اعتماد جو ایک دیکھیں لے کے آ جائیں نا, یہی جو ان کے اتحادی تھے ان کو لے, کل کے حریف آج کے حلیف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لے آئے, یہ بھی لے آتے. مطلب آپ کا پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے کہ انتخابات اپنے ٹائم پر ہوں. نہیں, ان ٹائم پہ, بالکل ان ٹائم پہ ہوں. پہلے ان ٹائم کی بھی بات نہیں, پہلے سب سے پہلے اس میں اصلاحات ہونا ضروری ہے. سب سے جو ضروری چیز ہے نا, وہ ایک سب سے پہلے ملک میں سنسس کا ہونا ضروری ہے, مردم شماری کا ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں اس میں ان کی اتحادی جماعت اور ہماری آج کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے اس مردم شماری پہ ہمیشہ سے تحفظات تھے. پنجاب کے تھے, کے بہت سارے تمام صوبوں کے تحفظات تھے اس پہ, اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ابھی مردم شماری کا دوبارہ جلد از جلد کی جائے اور ان ٹائم کی ہو جائے, تو الیکشن ہو تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو. لانگ مارچ اگینسٹ امپورٹڈ گورنمنٹ, یہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ ابھی جو ٹرینڈ ہے. پہلے دوسرا چل رہا تھا, ابھی اس کو لانگ مارچ کا نام دیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس ٹرینڈ کے حوالے سے؟ میں یہ آپ کو بات بڑی پہلے دن سے ہم نے جب انہیں سلیکٹڈ کہا تو انہیں تو اس وقت بھی سمجھ نہیں آئی تھی, خود ہی یہ بھی میرا علیحدہ سوال ہے اس کے حوالے سے جو آپ نے سلیکشن کی بات کی. دیکھیں وہ جب ہم نے انہیں سلیکٹڈ کہا تھا تو انہوں نے بڑی کلیپنگ کی تھی, انہیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ ہمیں سلیکٹڈ کہا گیا, وہ سمجھ رہے تھے شاید الیکٹڈ کا ہے. تو یہ امپورٹنٹ لانگ مارچ گورنمنٹ کے اگینسٹ, ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہم تو نہیں ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کے مشیران اور معاونین
اور جتنے بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ امپورٹڈ مشیر، معاون اور وزیر کس کے ساتھ رہے۔ ہم تو بڑے مہربان ہیں ہمارے لیے، ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں فیصل واڈا صاحب کا کہ ان کی ڈیول نیشنلٹی کی وجہ سے ہماری سینٹ میں بھی سیٹ کا اضافہ ہوا، ہماری قومی اسمبلی میں ہمیں تو 2 سیٹیں انہوں نے دیں، ہم تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہاں، ہیں۔ قدر خان مندوخیلے میں نئے منتخب ہوئے وہاں سے، دیکھیں ہماری 2 سیٹیں بڑھی، بالکل سینٹ میں بھی اور قومی میں بھی، ایک شخصی وجہ امپورٹڈ وہ تھا یا ہم ہیں؟ نہیں، وہ ظاہری بات ہے وہی ہے۔ ہاں تو امپورٹڈ پھر کون ہوا؟ تحریک انصاف کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے؟ میرے خیال میں جو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں سازش ہوئی ہے تو ایک پروٹیسٹ وہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ، اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، جو ان کے وزراء مشیر یا صوبائی کابینہ کے، وہ ایک پروٹیسٹ آ کے امریکن ایمبیسی کے سامنے آ کے کر لیں اور کہہ دیں امریکہ مرد آباد اور میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، یہ کہہ دیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ شاید۔ ابھی تو وہ کانگریس کے ممبرز کو وہ مل رہے ہیں، امریکن پارلیمنٹ کے ممبرانس کو مل رہے ہیں، کبھی کس سے مل رہے ہیں، تو کس حوالے سے مل رہے ہیں؟ ہاں مجھے یہ تو نہیں سمجھ آ رہی کہ جب اس وقت تحریک لبیک کچھ کہتی تھی کہ سفیر کو نکالو تو اس وقت جسٹیفیکیشن دی جا رہی تھی، ہم ملک تنخواہ ہو جائے گا، ملک میں ہو جائے گا قید، نارکی پھیل جائے گی، قید پڑ جائے گا اگر ہم یورپ سے باہر نکلے، کسی سے ہم باہر نکلے، سفارتی تعلق ہمارے، سفارتی تعلق تو آپ کرے ہی نہیں، آج تک تو آپ کی فون کال پہ بات نہیں، آپ کے تعلق کیا ہوں گے؟ ایک فون کال پہ ملاقات تو رہنے دیں نا، آج تک آپ کی امریکن پریزیڈنٹ سے فون پہ بات نہیں ہوئی، ملاقات تو دور کی بات ہے بھائی، تو آپ کے کیسے سفارتی تعلقات ہیں؟ اور جب آپ امریکہ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ نے آتے ساتھ ایک بیان دیا تھا، میں نے دوبارہ ورلڈ کپ جیت لایا ہوں، میں اتنا کچھ پاکستان کے لیے لایا ہوں کہ پاکستان کی سوچ ختم ہو جائے گی، میرے پاکستانیوں تم لوگوں کی سوچ ختم ہو جائے گی، میں نے پھر ورلڈ کپ جیت لیا، اتنا کچھ میں امریکہ سے لے کے آؤں۔ تو یہ کس کے الفاظ ہیں؟ میرے الفاظ ہیں یا عمران خان کے الفاظ ہیں؟ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا، اور پھر اعلامیہ میں یہی لکھا کہ سازش کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں یہی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، تو مداخلت میں سازش میں فرق کیا ہے؟ یہ دیکھیں مداخلت اور سازش میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ سلامتی کونسل نے بڑا کلیئرلی کہا کہ کوئی سازش، کوئی مداخلت نہیں، کوئی ایسی چیزیں، کوئی اشارہ نہیں ملا، کوئی لیٹر میں نہیں۔ اور میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری اور جیسے آپ کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے کہ یار کہ حالات کیا ہیں، آپ میرے سے پوچھتے ہیں ملک کے، میں کہتا ہوں یار آج کل یہ حالات چل رہے ہیں، اگر یوں ہوا تو ہماری ایک جنرل ڈسکشن ہے۔ اگر تو کسی ادارے کے ساتھ آپ کی ڈسکشن ہو رہی ہو، مطلب میں ایک ایمبیسی میں جاتا ہوں کھانے پہ، یا میرا ایک ایمبیسیڈر جاننے والا ہے، میں اس سے بیٹھ کے بات کرتا ہوں، تو کیا یہ میری اور اس کی بات کو کیا ملک کی بات کی جائے گی؟ یہ اسٹیٹ کی بات نہیں ہے، یہ 2 بندوں کے ذاتی، اور ایمبیسیڈر نے آ کے بڑے واضح چیزیں میں، واضح شگاف الفاظ میں یہ بیان دے دیا کہ ایسی تو ہماری کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز کو، تو ہم تو کہتے ہیں سپریم کورٹ میں لے کے آئیں بھائی، اگر 7 یا 8 تاریخ کو ہم نے جمع کرائی، ریکوزیشن ہم نے جمع کرائی، اگر 7 کو ہے تو آپ کس چیز کا ویٹ کرتے رہے؟ 20 دن آپ نے انتظار کیا، اور اس پہ بھی ہم نے یہ طے کر لیا کہ اگر ایسا سینسٹیو میٹر ہے تو پہلے ہم اپوزیشن نے یہ چیز پہلے طے کی، اگر اس کو لے کے جایا جائے، بیٹھا جائے، ڈسکس کیا جائے، اگر ایسا میٹر ہے تو ہم عدم اعتماد کو ختم کرتے ہیں، تو پہلے، کیونکہ اب لکھنے کا فائدہ اب کس حیثیت سے لکھ رہے ہیں؟
جب آپ کے پاس کلی اختیارات، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں بھائی، یہ ٹوپی ڈرامہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی یہ ڈرامے بازیاں آپ لوگ نہیں مانیں گے. یہ آپ کے خیال میں یہ سب قومی کچھ ایشو پہلے ہے. ہونا چاہیے تھا؟ یہ کوئی جلسہ گاہ کا ایشو نہیں ہے. صحیح. یہ اس ملک کی اسٹیٹ کا ایشو ہے. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو لکھو، بھیجو. کون سے صحافیوں کو دکھاؤ گے؟ آج لکھ رہے ہو نا، کیوں؟ اس سے پہلے کیا؟ جو لیٹر پہ جو دیکھیں میری بات سنیں، سیکورٹی کونسل کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، اور جو لیٹر میں جو کچھ ہے وہ انہوں نے واضح بتا دیا کہ اس میں ایسی کوئی ملک کے خلاف، اس حکومت کے خلاف، حکومت یا ملک کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے. تو پھر یہ جو اس کو فوٹو اسٹیٹیں کرا کے پرنٹس لے کے بھیجتا رہے لوگوں کو، وہاں پہ جلسہ گاہ میں دے دے. شاید لوگوں میں تقسیم اس طرح کم ہو، وہ کسی پکوڑے والے کو یا چاٹ والے کو دے دے تو وہ لوگ اس پہ چاٹ اور پکوڑے بھی کھا لیں گے اور پڑھ بھی لیں گے لیٹر کو. صحیح. 2018 سے 2022 تک تحریک انصاف کی حکومت آئی، اور پھر آپ لوگوں نے باقی جو آپ کی ساتھ سیاسی پارٹیاں تھیں، نون جمعیت، تو ان کو سلیکٹڈ کہنا شروع کر دیا. اور ابھی جو موجودہ حکومت آئی ہے پھر اس کو امپورٹڈ حکومت کہنا شروع کر دیا. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں یہ تو اب ہم نے تو سلیکٹڈ اس لیے کہا تھا، پہلے دن سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، کیونکہ ان کے جو ممبران بنے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ممبران کو میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ گلی میں سے کوئی بندہ انہیں جانتا نہیں، جو اس گلی میں وہ رہتے ہیں، گلی کا کونسلر نہیں بن سکتے، اور وہ MNA بنے ہوئے تھے. یہ سلیکٹڈ تھے. اور زرداری صاحب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، آج سے 3 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے نہیں گرانا، اس نے خود ہی اپنے اس وزن سے گر جانا ہے. اور یہ اپنے وزن کے مطابق گر چکے. جن بیساکھیوں پہ تھے وہ بیساکھیاں سائڈ بھی ہو تو یہ گر گئے. اس میں عوام نے نہیں، اپوزیشن نے نہیں گرایا ان کو، ان کے اپنی حرکتوں نے. کیا مطلب آپ مجھے بتائیں، جو اس وقت مطلب حلیف جماعتیں تھیں، مطلب جو ابھی ہمارے ساتھ ہیں، MQM ہے، باپ ہے، BNP ہے، ANP ہے، ساری یہ جماعتیں جو ہیں، کاف لیگ ہے، کیا ہم نے انہیں کچھ ایکسٹرا دے دیا اپوزیشن نے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کے اتحاد میں رہ کے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے PTI کا اتحادی کے طور پر رہ کے ہم اپنے عوام کے پاس نہیں جا سکتے. یہی موقف ہے نا ان کا. تو پھر وہ بھی کوئی وجہ ہوگی کہ کچھ نہ ڈلیور کرنا، کچھ ڈلیور ہی نہیں کیا. باتیں روز کرتے رہے، شیخ چلی والے خواب دیکھتے رہے. بتائیں مجھے مہنگائی کا آج کس طرح ہے گھی، کس طرح ہے چینی، کس طرح ہے آٹا، کس طرح ہے چاول. جو چیز 1200 میں مل رہی تھی آج کل 2500 میں مل رہی ہے. سال پہلے آج ہم رمضان میں فوڈ پیکیجز کا کر رہے ہیں جو، اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال یہ 2800 کا تھا، آج 5500 کا ہے. وہی چیزیں ہیں، وہی کوانٹٹی ہے، وہی چیزیں ہیں، 1 سال کا فرق ہے. اور غریب پس رہے ہیں. غریب کدھر جائے؟ مطلب عام ہے، سودا سلف آپ جائیں، گروسری شاپ پہ جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. روزگار کے موقع نہیں ہیں. 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئیں؟ 50 لاکھ گھر ہم نے دے، نوکریاں کہاں ہیں؟ الٹا لوگوں کو نکال دیا گیا، ڈاؤن سائزنگ کی گئی اداروں میں. آپ یہ دیکھیں نا. اور 50 افسوس، لاکھ نوکریوں کی بات کی تھی کہ 50 لاکھ نوکریاں دیں گے. 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 50 لاکھ گھر دیں تھے. گے. میری بات سنیں، بات یہ ہے اس ملک کا المیہ بڑا ہے. آج میں بڑا افسوس ہوتا ہے. 2012 تک بھرتی ہوئی، ٹھیک ہے. آج کوئی بچہ بچی ماسٹرز کرتا ہے، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے 23 سے 24 سال میں، ٹھیک ہے. آج 10 سال سے نوکریاں نہیں ہوئیں، اور ایج لیمٹ ہم نے 30 سال رکھی ہوئی ہے.
ان بچے بچیوں کے ساتھ ظلم کون کر رہا ہے؟ ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم آنے والی نسلوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ہر سال میں ایٹ لیسٹ 3 لاکھ بچہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے۔ وہ 3 لاکھ ہمارا آئین ہمیں کہتا ہے کہ ہم اس کو روزگار دینے کے پابند ہیں۔ آج جو کرائم ہو رہا ہے، جو چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، کس وجہ سے بڑھ رہی ہیں؟ پیٹ تو پالنا ہے۔ آج جرائم کی شرح اسی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے پڑھے لکھے نوجوان وہ کرمنلز بن گئے ہیں کیونکہ ان کو موقع نہیں ملے۔ کچھ ایسی ویڈیوز آتی ہے، ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف جاتے ہیں۔ آج آپ کہیں کہ ان کو ڈاکٹرز بنانا ہے، ڈاکٹرز بنانے کے لیے اتنی فیسیں چاہیے، پرائیویٹ کالجز کی اتنی فیسیں ہیں، کیسے کوئی بنائے گا؟ ہر چیز میں اس طرح کا مطلب عجیب سا وہ آیا ہے۔ تو توشہ خانہ کا آج کل بہت زور و شور ہے مطلب ملک میں کہ توشہ خانہ ہے، گاڑی چوری ہوئی ہے۔ سر گاڑی خالی چوری نہیں ہوئی، بس ایک یہ ہے کہ ان کے والد مرحوم صاحب بھی کرپشن کی وجہ سے ہی نکلے تھے۔ ان کی ہمشیرہ فرماتی ہیں ہمارے والد صاحب نے ایک انڈسٹری لگائی، ٹھیک ہے، کبھی یہ کہتی ہیں، اور کبھی جب ان کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتی ہیں میں نے سلائی مشینوں کے ذریعے محنت کر کے اتنے پیسے کمائے۔ یہ خاندانی چور ہے، ٹھیک ہے۔ خان صاحب کو جھوٹ بولنے کی تو شروع سے عادت ہے، دھوکہ فریب کرنا۔ کرپشن میں یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا گھر ریگولائز کرا لیا، اس کا زون تک چینج کرا دیا۔ عمران خان کے گھر میں زون 4 ہے، عمران گھر سے پہلے اور پیچھے جو ہے وہ اسلام آباد کا زون 3 ہے۔ یہ اتنا لالچی خود پسند شخص ہے اپنی خاطر۔ اسے وہ گھڑی بیچی، روز ہیلی کاپٹر سے ہی آتا، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے وہ 30 لاکھ روپے کی میں نے سڑک بنوائی۔ او بھائی تو نے وہ سڑک بنوائی پبلک کی بنوائی؟ اپنی باؤنڈری وال کے اندر 210 کنال اس کے پاس زمین ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس نے ڈیولپمنٹ کرائی، روڈ بنائی، 4 گنا ڈبل خرچہ چلتا رہا۔ اگر یہ پی ایم ہاؤس میں رہتا 1 کروڑ روپے کا خرچ آیا، میں صرف ہیلی کاپٹر کی بتا رہا ہوں، صرف ہیلی کاپٹر کی، اس کے علاوہ روٹ لگنا اور 210 کنال کے سیکیورٹی، 2 جگہ سیکیورٹی ہوگی نا؟ ہاں بالکل، پی ایم ہاؤس کی اور جی، بنی گالا جو کہ اس پی کی ایم فینسنگ سیکریٹریٹ کرنا، بنایا۔ ساری چیزیں کرنا۔ یہ ہے وہ ریاست مدینہ کے دعوے داری، یہ ہے وہ ایمانداری؟ بتائیں ذرا آپ، یہ فیکٹس کی باتیں ہیں، جو کہ سب کچھ سامنے ہے۔ یہ جو سائیکل پہ آ رہے تھے، یہ اڑنے والی سائیکل پہ روز گزرتے تھے اور غریبوں کے گھروں کو دیکھ کے کہتے تھے ان کو گرا دو، یہ گھر مجھے اچھے نہیں لگ رہے، میرے گھر کا ویو خراب ہو رہا ہے، مجھے پانی نظر نہیں آ رہا ہے اس گھر کی وجہ سے۔ یہ ہے ان کی ایمانداری اور یہ ہے ریاست مدینہ۔ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ جو تحفے تحائف ان کو ملتے ہیں، وفاقی وزراء ہو یا سابق وزیر اعظم ہو، جو بھی ہو، تو وہ مطلب کچھ نہ کچھ پیسے جمع کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے 50% میری پیسے بات جمع سنیں، کیے ہیں۔ تحفے طائف آپ مجھے تحفہ دیتے ہیں، وہ میرے لیے قابل احترام چیز ہے۔ آپ نے تحفہ دیا استعمال کے لیے، 50% 40% پے کر کے میں تحفہ لے کے رکھ سکتا ہوں، گھر پہ رکھ سکتا ہوں، استعمال کر سکتا ہوں، میں اس کو کاروبار تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے تو کاروبار کیا نا، 50 روپے کی چیز لے کے مارکیٹ میں وہ 100 روپے کی تھی، انہوں نے چوروں کے بھاؤ بھی دے کے 80 روپے انہیں مل گئے، تو انہوں نے تو کاروبار کیا نا۔
مطلب یہ کہتے دینے ہیں والے کہ کی یا تحفے قانون کی، اس طرح ہے کہ مطلب وہ جتنے وہ پیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، سیل نہیں کر سکتے بھائی. آپ کو کس نے کہا کہ سیل کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا مطلب آپ مالیت جمع کرا کے 50% یا 40% یا 60% مالیت جمع کرا کے آپ کے وہ زیر استعمال ہو سکتی ہے، مطلب آپ بیچ نہیں سکتے وہ. بیچ نہیں سکتے. گھڑی نہیں، کا یہ ہوا تو کہ ان جب کے گھڑی جو میری بات سابق سنیں، وفاقی وزراء ہیں. میری بات سنیں، جب یہ گھڑی بکی، ٹھیک ہے، کمپنی نے گھڑی بیچی، کمپنی کے پاس جب گئی گھڑی سیل ہونے کے لیے، بندوں نے بھیجی، جس کو انہوں نے بیچی انہوں نے آگے کمپنی سے رابطہ کیا، کمپنی نے جس نے مینوفیکچر کروائی تھی اس سے رابطہ کیا کہ آیا کہ یہ گھڑی چوری تو نہیں ہوئی، وہ کوئی عام گھڑی تو نہیں تھی نا. اس ماڈل کی 3-4 گھڑیاں انہوں نے اسپیشل ڈیزائن کر کے بنائیں، ٹھیک ہے، اور وہ واپس گئی کمپنی کے پاس، کمپنی کو اپروچ کی گئی کہ یہ گھڑی آئی ہے سیل میں، ہم لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پہلے ہمیں پتہ کرنے دیں، شاید یہ چوری نہ ہوگی ہو، ٹھیک ہے. تو آپ نے تو وہ کام کیا ہے نا، آپ نے تو اس سے کاروبار کیا ہے نا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں، ان کے پاس توشہ خانے میں یہ پیسے دینے کا کہاں سے آئے تھے؟ یہ تو کہتے ہیں میں تو میرے تنخواہ میں گزارا ہی نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ پیسے جمع کرانے کے پیسے کہاں سے آئے بھائی؟ پہلے تو منی ٹریل اس کی تو دو نا، توشہ خانے میں جو جمع کرائے وہ کہاں سے آئے تھے؟ توشہ خانہ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی متعلقہ فورم سے رجوع کرے گی؟ بالکل. ہر فورم صرف توشہ خانہ نہیں ہے، یہاں بہت سارے کیسز ہیں جناب. مطلب ابھی سب کچھ سامنے آئے گا؟ ابھی تو سامنے آئے گا نا. یہ فرق ہوگی شوگی، یہ کیا کہاں سے 200 کنال اس کو زمین کہاں سے مل گئی؟ کس چیز کی؟ یہ تو کسی بزنس مین نے اس کو کس الاٹ کیا بزنس ہے. مین نے بھائی؟ میں اس علاقے کا ہوں. وہ خان صاحب کی جو اپنی جگہ ہے وہ شاملات ہے بھائی، وہ مالیات والوں کی ہے، ورٹیکل گارڈن کی ہے بھائی، وہ گاؤں والوں کی زمین ہے جس پہ یہ قابض ہوئے ہیں. اس کو الاٹ کیا گیا ہے. جی وہ بھی، اور جس پہ خان صاحب خود رہتے ہیں، شاملات دے جس کو کہتے ہیں، علاقے کے لوگوں کی شامل. تو یہ ویسے علاقے کے لوگوں کے ساتھ پھر زیادتی نہیں ہے؟ یہ زیادتی ہے کہ کچھ زیادتی ہیں کہ یہ ہمیشہ پاورز میں رہ کے انہوں نے یہ تو کیا. ریاست مدینہ میں اس طرح ہوتا؟ ریاست مدینہ تو یہی تھی، میں نے تو پہلے بتایا، یہ ریاست مدینہ نہیں، یہ تو کوفے کی ریاست ہے، یہ تو کوفے والے ہیں. ویسے آج بھی یہ مطلب لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور کون سپورٹ کر رہا ہے؟ خان صاحب نے آج تک جہاں پہ وہ جہاں رہتے ہیں بنی گالہ میں، اس کا پولنگ پی ٹی آئی نے آج تک نہیں جیتا. کون سپورٹ کر رہا ہے اس کو؟ جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی سپورٹ ختم ہو گئی ہے مکمل طور پر؟ مکمل طور پہ. آنے والے وقت میں نہیں ہوگا؟ آنے والے وقت میں بھی نہیں ہوتی. اور بجلی لوڈ شیڈنگ آج کل کافی زیادہ ہے. سر میں نے وہ آپ کو پہلے بتا دیا کہ انہوں نے فرنس آئل نہ لیا اور فیول پرائسز بڑھ گئی، ان کا ڈائلاگ ان کے گلے پڑ گیا، اس قوم کے لیے عذاب. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. موجودہ حکومت تو ابھی آئی ہے نا، اس کا تو کوئی ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں نا. ایگریمنٹ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں نا، شخصیت سے تو نہیں ایگریمنٹ ہوتا نا. وہ تو آپ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ذمہ دار ہے. نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا، میری بات سنیں نا، میرا پاکستان کا ایگریمنٹ اگر رشیا سے ہوگا تو رشیا کی اسٹیٹ سے ہوگا نا. پاکستان کا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں نا، پرسن ٹو پرسن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. کمپنیز کو یہ کوئی نہیں لگے گا یہاں پہ میں بیٹھا ہوں یا کوئی بیٹھا ہو، ٹھیک ہے. وہ ملکوں کے سمجھوتے ہیں، ان کی آپس کے ایگریمنٹس ہیں، ان کی ڈیلز ہوتی ہیں. انہوں نے خریدا ہی نہیں. اس سے پہلے آپ سردیوں میں دیکھ لیں، آج سی این جی سیکٹر، میں نے کہا آپ کو پہلے بتایا کہ وہ آج بھی بند ہے. گیس آج بھی نہیں ہے. بجلی کو آپ رو رہے ہیں، آج کل رمضان میں گیس نہیں ہے، سحری ٹائم، افطاری ٹائم. کس وجہ سے؟ یہ موجودہ حکمرانوں نے آ کے 1 مہینے میں ساری استعمال کر لی ہے یا کیا؟ وہ ریزروز ہی نہیں، ان کا ایگریمنٹ ہی نہیں ہوئے.
جس کی بھی حکومت آتی ہے یہی کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ سب بیسک اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ہم لے نہیں سکتے، ہمیں یہ چیزیں تھیں کہ سٹاک نہیں کر سکتے. مطلب آپ یہ ایک چیز ہے، کبھی ریٹ بڑھ بھی سکتا ہے کبھی گر بھی سکتا ہے. فکس ریٹ تو ہے کوئی نہیں فیول کا. کہ آج آپ اگر 20 روپے کی چیز لے لیتے ہیں تو 2 دن بعد وہ 30 روپے 15 روپے کی ہو جائے گی تو پھر بھی آپ کو لاس ہوگا. اگر 25 کی ہوتی ہے تو تب بھی آپ کو پروفٹ بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤنس. مطلب موجودہ لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار نہ موجودہ پچھلی حکومت ہے جی، پچھلی حکومت نے جب انہوں نے ریزرو لیا ہی نہیں نا، فرنس آئل لیا ہی نہیں، گیس لی ہی نہیں، یہ ایگریمنٹ ہی نہیں ہے. بھائی آپ کے پاس فیول ہوگا تو آپ یوٹیلائز کریں گے نا. صوبائی خود مختاری جو کہ آصف علی زرداری نے اس پہ کافی مطلب کام کیا، تو ہر صوبے کو اپنا اختیارات مطلب ملنا چاہیے. صوبائی خود مختاری کا یہی مطلب وہ آئین قانون میں بھی یہی ہے. تو کیا کہیں گے آپ صوبائی خود مختاری صوبائی کے حوالے سے؟ مختاری پہ دیکھیں جی، ہم نے تو آج یہ ہے کہ پہلے 258B کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، بڑی پریشانی، تلوار لٹک رہی ہوتی تھی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ جناب آصف علی زرداری کی سوچ ہے کہ جنہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے. آج جو کوئی وزیر اعظم شہباز شریف، عمران خان، شاہد خاقان، نواز شریف اگر با اختیار ہوا تو یہ مرہون منت پاکستان پیپلز پارٹی کی اور آصف علی زرداری کی. صحیح، بالکل اس طرح ہے. پارلیمنٹ آج خود مختار ہوئی تو اسی وجہ سے. اب دیکھیں NFC ایوارڈ پہ 18ویں ترمیم پہ اختیارات جو صوبوں کا حق ہے ان کو حق ملنا چاہیے. آج آپ دیکھیں کہ 2011 میں جب ہم نے اس چیز کو سٹارٹ کیا، آغاز حقوق بلوچستان، ٹھیک ہے، پسماندہ علاقہ، اس کے حقوق سلب کیے جا رہے تھے. ہم نے آغاز کیا تو کیا غلط کیا؟ آپ کہتے ہیں ادارے ختم ہوئے، وزارتیں ختم ہوئیں. دیکھیں ہر صوبے کی اپنی تعلیم کی وزارت ہے، صحت کی اپنی ہے، داخلہ کی اپنی ہے، ساری چیزیں اپنی ہیں نا، ہے نا. تو وہ پھر بوجھ ہی تھے نا. اب اگر صحت کی میں دیکھوں یہاں پہ تو 5 ہاسپٹل ہیں، 3 تو اسلام آباد کے ہیں، 2 کراچی میں ہیں. یہ پوری منسٹری ہے. ایجوکیشن کا بھی اسی طرح ہی ہے. صوبائی خود مختاری کے بعد سے ہر صوبے کا یہ حق حاصل ہے، ہر صوبے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جو اس کی ریسورس ہے وہ پہلے ان کے لوگوں کو ملے. حق ہی ان کا بنتا ہے. تو جو خیبر پختونخوا کی بجلی ہے، دیکھیں خیبر پختونخوا میں بجلی پیدا ہوتی ہے، پہلے خیبر پختونخوا کا حق ہے، ٹھیک ہے. میں نے یہ سنا ہے میں نے کہ یہ 75 پیسے میں یونٹ ملے گا ان کو. نہیں، وہ ان کو پھر بھی سستا مل رہا ہے، ان پہ سر چارجز نہیں ہیں. یہ بدقسمتی یہ ہے کہ پورے ملک کو جو علاقہ گیس دیتا ہے، سوئی میں گیس آئی کوئی نہیں، ان کے رہائشوں کے لیے نہیں ہے. آج آپ نیلم جیلم کا سرچارج دے رہے ہیں، کس بات کا دے رہے ہیں؟ وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا، ساری چیزیں ہے نا، اس کے سرچارجز آپ کو پڑھنے آپ کے بلوں میں آئی جا رہے ہیں. کس حوالے سے بھائی؟ جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا، اس کے جو فنڈز تھے، جو جتنی گرانٹ تھی وہ یوٹیلائز ہو چکی اور اس کو کمپلیشن ہو گیا اور وہ فنکشنل ہو چکا ہے. اس میں آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر پیپلز پارٹی کو آنے والے انتخابات میں موقع ملتا ہے تو صوبائی خود مختاری پہ کام کرے گی؟ میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی کہا کیا کہ ہے، ہم پہلے بھی دیکھیں ہم ایک جمہوری پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے. اس جمہوریت کی خاطر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جامع شہادت نوش فرمایا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے جامع شہادت نوش فرمایا. اس ملک میں جمہوریت کو بقا کے لیے سلیبوں پہ چڑھے تو ہمیں کوئی یہ درس دے گا جمہوری نظام کیا ہوگا اور کیا چیزیں ہوں گی. موجودہ حکومت نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا اور $6 ارب ضرورت ہے، $8 ارب اس نے مانگے، کیا کہیں گے آپ IMF کے ساتھ یہ جو مذاکرات ہوئے یا معاہدہ ہوا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، بیسک جو
ایشو تھا IMF کا 27 شرائط تھیں. 26 میں سابقہ حکمران جماعت نے بھی خاطر خواہ کام کیا, وہ مان گئے تھے. مگر ایک چیز جو ہے جس پہ ان کا اعتراض تھا وہ سسپیشیس ٹرانزیکشنز کا تھا. ٹھیک ہے, وہ اس پہ اصلاح کرنے کا FTF کہہ رہا تھا جو گرے لسٹ میں ہے, اور سابق وزیر اعظم خان صاحب کی عقل میں یہ بات آ نہیں رہی تھی. وہ اس کو کنٹرول کرنے کے بجائے 4 سالہ دور میں, 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے, 4 سالہ دور میں 3 بار MST سکیمز دیں کہ کالا دھن لے کے آؤ, اس کو وائٹ کر, جبکہ FTF گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے اسی کنڈیشن پہ کہ اس بارے میں آپ سدباب کریں. وہ تو ملک کو بلیک لسٹ کرا رہے تھے. آج ہمیں اس بات کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی کہ خان صاحب کو مزید وقت نہیں دے سکتے, انہوں نے تو اس ملک کو ختم کر دینا ہے, بلیک لسٹ کر دینا ہے. وہ تو اس طرح جیسے کھیل کر رہے ہیں. آج ہم اس وجہ سے آئے ہیں, اقتدار اس لیے لیا اور آئینی طریقے سے لیا کہ اس ملک کو بچانا ہے. یہ ملک ہے تو میں ہوں, آپ ہیں, اور یہ ساری جماعتیں ہیں. سب سے پہلے ملک, پھر بعد میں باقی چیزیں. ECL کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس پہ بھی خان صاحب نے بڑا مطلب شور کیا کہ کافی سارے لوگوں کے نام نکالے اور میرا نام ڈال دے, میرا مرنا جینا پاکستان میں ہی ہے. کیا کہیں گے آپ ECL کے حوالے سے؟ کس کا مرنا جینا پاکستان میں؟ خان کا, خان خود کہہ رہا تھا. خان صاحب کے بچے کہاں پہ ہیں؟ انگلینڈ میں. پھر ان کا مرنا جینا کہاں پہ؟ ان کے بچے تو انگلینڈ میں. مجھے ایک بات بتائیں, جب مشکل وقت ہوتا ہے, کوئی بیٹا یا اولاد یا خاندانی آتا ہوتا ہے نا کسی کے پاس مشکل حالات میں, مشکل وقت میں, ان کے بچوں کا کیا انٹرسٹ ہے؟ آج ان سے ایک سوال تو آپ کر لیں, آج ان کو اردو آتی ہے یا انہیں پتہ ہے پاکستان میں کیا ہے؟ بہت مشکل سے کم چیزوں کا پتہ ہوگا. بات یہ ہے کہ ECL پہ خان صاحب کے ساتھ رنگ روڈ سکینڈل والے ساتھ ہیں. USA کا ٹور کرنے میں ECL میں نام ہے بندوں کے. کس نے لفٹ کروائے؟ عمرہ کرتے جانے پہ کس نے ECL سے نام نکلوائے؟ کون کون عمرے پہ گیا تھا؟ اور اس وقت جب خان صاحب وزیر اعظم سے کس کس کا نام تھا ECL میں؟ زلفی بخاری ایک تھا, یہ جو مجھے یاد ہے, اور باقی آئی تھنک کچھ تھے لیکن ان کے نام یاد مجھے نہیں ہے. ہاں, تو ان کے لیے نام کس نے نکلوائے؟ اپوزیشن نے نکالے تھے, بلاول بھٹو نے نکلوائے تھے, شہباز شریف نے نکلوائے تھے, کس نے نکلوائے تھے؟ ان کی حکومت ہی انہوں نے خود کیا تھا سب تو کچھ. پھر کس بات کا یہ رونا رو رہے ہیں؟ کوئی ایک اقدام مجھے بتا دیں جو انہوں نے کیا نہ ہو. ECL کے حوالے سے جو ناموں کو نکلنے کے حوالے سے باتیں ہیں, موجودہ حکومت جس میں آپ لوگ بھی ہے, کافی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ مطلب موجودہ انہوں نے میری ایک اپنے بات لیے سنیں, کیا ہے. ECL میں نام ہے, جو اگر ٹور کرنے گیا ہے کوئی تو وہ آ رہا ہے, اس کی اسٹیٹ گارنٹر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ECL کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے, عام سی ایک لسٹ, وہ بستہ بے کے جیسے بدماش ہوتے تھے, روز ان کو تھانے بلا, مطلب ہفتے میں ایک بار, ٹھیک ہے, یہ 4 شیڈول والوں کو آپ شہر سے باہر نہ جائیں, ہو یہ آپ لوگوں نے ECL کو یہ سمجھ لیا. میرے بھائی, طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کا, جب تک آپ کنوکٹڈ نہیں ہیں, جب تک کسی عدالت میں کسی جگہ آپ کا جرم ثابت نہیں ہوتا, آپ کو سزا نہیں ہوتی, کنوکشن نہیں ہوتی, آپ کو کوئی کسی جگہ سے نہیں روک سکتا. تحریک انصاف نے پہلے اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا, پھر اس کے بعد پشاور میں, پھر کراچی, پھر لاہور, اور پھر ابھی جو مختلف شہروں میں کنونشن کا انعقاد کر رہے ہیں, اور پھر اسلام آباد آنے کا ان کا پروگرام ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے ان کے لیے مسائل کڑی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ناچ گانے کے پروگرام یا جلسے نہیں ہوتے، یہ ناچ گانے کے پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ تحریک کے لیے مضبوطی چاہیے، ارادے چاہیے، اور یہ وہ عوام نہیں ہے جو کوئی تحریک چلا سکے۔ اس میں کوئی پختگی نہیں، کوئی مضبوطی نہیں۔ نئے پاکستان سے پرانے پاکستان میں واپس آنے پر خوشی محسوس کر رہے ہو؟ کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، نیا پاکستان اور پرانے پاکستان میں بات یہ ہے کہ نیا پاکستان کا خواب دکھایا گیا تھا۔ پاکستان کو تو جو پرانا تھا اس سے بھی پرانے میں لے گئے۔ حالات آپ اس کے وہی لے گئے جو 67 سے 71 تک کے تھے۔ آپ اس پاکستان کو وہاں لے گئے۔ کافی سارے لوگ ہیں جو ایک وقت کی روٹی ان کو نہیں مل رہی۔ ٹھیک ہے، 67 سے 71 تک والوں میں یہ واپس اس کو لے گئے۔ اس وقت بھی ایک نیازی تھا جس نے یہ حالات پیدا کیے تھے 71 تک، اور آج بھی یہ ایک نیازی ہے اور ایک ہی خاندان کے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نیازی قوم کی نہیں کہہ رہا، میں مخصوص ان کے خاندان کی بات کر رہا ہوں۔ لوٹا کی زیادہ باتیں ہوئی، مطلب کافی ساری چیزیں سامنے آئی، مطلب کچھ لوگوں پہ حملے بھی ہوئے ہیں۔ جو لوگ پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، پھر وہ ایم این ایز یا ایم پی ایز یا جو بھی منتخب ہو جاتا ہے، تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ میرے خیال میں اس کو بالکل یہ حق ہے کہ وہ بیٹھ جائے، کیونکہ 22 سالہ جد و جہد میں آپ مجھے یہ بتا دیں، میرے ٹپس پہ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ 22 سالوں میں جو 7 لوگ رہ رہے ہیں، اور محلے میں ان کی حالت بتا دیں کہ وہ گلی کے کونسلر بھی بن سکتے ہیں جو 22 سالوں سے ساتھ ہیں۔ وہ نوٹیبل نہیں ہیں، وہ سنسیئر ہیں۔ سیاسی جماعت کو کامیابی کے لیے نوٹیبل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا یہ خان صاحب کے ساتھ 2018 میں جو لوگ الیکشن لڑے اور جو اس کے بعد ایم این ایز ایم پی ایس شامل ہوئے، کیا وہ نوٹیبل ہیں یا وہی سیاسی لوگ، وہی سیاسی گھرانے کے لوگ ہیں جو پہلے بھی الیکشن جیتتے رہے، لڑتے رہے، سیاست میں رہے؟ ان کے تو اپنے یہ دیکھیں جو غیر سیاسی سے لوگ ہیں ان کے مشیر وغیرہ، یہ شہزاد اکبر، بابر گور، بابر، یہ وہ معید یوسف ہے، ان کا کون سا خاندان ہے؟ ان کا کہیں خاندان ہے پاکستان میں؟ کوئی ہسٹری میں کوئی بتائیں، پاکستان کی سیاست میں بتائیں کہ اس کا تایا، ماما، چاچا، کوئی بندے کسی نے الیکشن لڑا تھا یا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ فارن فنڈنگ کیس کا بھی الیکشن کمیشن میں باقاعدہ سماعتیں ہو رہی تھی، اور میرے ابھی خیال بھی میں فارن فنڈنگ کیس کا میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا اس کا الیکشن کمیشن کو، اس کا ڈیلے کو۔ یہ 7 سال، آپ کے خیال میں دیکھیں سب 7 سال پارٹیوں کا پہ چار کیس ہے، بین ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں 7 سال کا یہ کیس ہے، تو ابھی 8واں سال اس کو چل رہا ہے۔ اکبر اسبابر پٹتے رہے کہ اور بانی رکن بھی پی ٹی آئی کا ہے۔ وہ اصل میں تو وہی ہے نا، آپ وہ دیکھ لیں، وہ سابقہ چیف جسٹس کیا نام تھا جو ہمارے سپریم کورٹ کے جج تھے، ثاقب نثار؟ نہ اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے جو وہ صدارتی امیدوار بھی تھے، ٹھیک ہے، بہرحال مجھے بھی نام یاد نہیں ہے۔ تو وہ اب ان جیسے شخصیات جو ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس کے لیے کام کیا، اس جماعت کا میسج ڈلیور کیا، ساری چیزیں کی، میں بتا رہا ہوں نا کہ کچھ چند ایک ایسی شخصیات ہیں جو الیکشن کے لیے تو نہیں جیت سکتی تھیں مگر وہ پارٹی کے ساتھ لائل ضرور تھے۔ تو ایسے فارن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ جلدی ہو جانا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے ہائی کورٹ نے، سنگل بینچ نے ڈائریکشن دی اور اس کے بعد اپیل میں گئے،
تو دیکھیں جب میں نے کوئی چوری نہیں کی ہوئی، کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے، تو مجھے تلاشی دینے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں نا، ڈیلینگ ٹیکٹس یا سٹے کرنا، کہ ڈیلینگ ٹیکٹس کرنا، ساری چیزیں کرنا، تو یہ ہے کہ مطلب میں نے اپنے آپ کو چور سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ خدشہ ہے. خدشہ کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ میں نے چوری کی ہوئی ہے اور میری چوری پکڑی جائے گی، تو اس کے لیے ہیلے بہانے تو میں نے کرنے ہیں. جب میں نے نہیں کی ہوئی تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے ہیلے بہانے کی؟ کتن کو د پاکستان پیپلز پارٹی رہنما سید سبتی حیدر بخاری صاحب تفصیلی خبرې تاسو واورېدې. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سر ته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.